مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امیر سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ الحمدللہ اس وقت کئی مقامات پر ہمارے اگر مبالغہ نہ ہو تو ہزاروں اسلامی بھائی جو مساجد میں امام بھی ہیں، مؤذنین بھی ہیں، خادمین بھی ہیں، اور مسجد کے انتظامیہ یا مسجد کے انتظام کو دیکھنے والے بھی ہیں، یہ جمع ہوں گے۔ اب یہ کہ آپ سے کچھ مدنی پھول لینے ہیں، تو سوالات ہمارے پاس تیار بھی ہیں، وہ سوالات بھی پھر آپ کو ہم نے سنانے بھی ہیں، دکھانے بھی ہیں۔ ماشاءاللہ کثیر ائمہ کرام، مؤذنین اور انتظامیہ مساجد کے اسلامی بھائی نظر بھی آ رہے ہیں۔ اب اس میں ظاہر پہچان نہیں ہے کہ ائمہ کرام کتنے ہیں، اور سب مکس ہیں۔ دوسرے مقامات پر بھی ماشاءاللہ اطلاع کے مطابق ملک بھر میں ہمارے ساتھ اسلامی بھائی جمع ہیں۔ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ فیضان مدینہ میں بھی ماشاءاللہ جمع ہیں، ہمارے طلباء کرام بھی لگ رہے ہیں کہ یہ ان میں بھی امام ہوتے ہیں، پھر مستقبل کے امام ہوتے ہیں، یہ مؤذنین بھی ان میں ہوں گے، سب مکس ہیں ماشاءاللہ۔ مرحبا مرحبا مرحبا۔ محمد مزمل قاسمی، جامع مسجد محمدی، غریب آباد، الیاقت آباد، کراچی، یہاں پر امامت کے فرائض انجام دیتا ہوں۔ سوال ہے کہ میں ایک مسجد کا امام ہوں، امام میں ایسی کیا خصوصیات ہونی چاہیے کہ نمازی اس کے قریب آئیں اور امام سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں؟ امام میں کیا خصوصیات نہیں ہونی چاہیے؟ امام کے بارے میں سوچ کیا ہوتی ہوگی لوگوں کی؟ امام اگر زور سے بات کرتا ہوگا نا تو بھی بچے نوٹ کرتے ہوں گے، ہنستا ہوگا تو نوٹ کرتے ہوں گے، کوئی یعنی خوش طبعی کرتا ہوگا تو نوٹ کرتے ہوں گے۔ ان کے لباس، ان کے چال ڈھال، یہ سب پر غور کرتے ہوں گے۔ یہی حال عوام کا ہے۔ عوام بالکل یہ کہ بالکل بے باکی سے بولتے ہیں کہ یار امام صاحب یوں کرتے ہیں، ہم تو ہیں گناہگار۔ امام اگر کوئی بھول کرے تو وہ اپنے گناہوں پر یوں مطلب یہ دلیر ہو جاتے ہیں۔ تو اب اس سے اندازہ لگے کہ امام کو کیسا ہونا چاہیے، اور امام کیسے ہوتے ہیں یہ میں آپ سے نہیں پوچھوں گا، آپ کو سمجھتے ہوں گے کیسے ہوتے ہیں۔ ایک تعداد اماموں کی، وہ کیسا لوگوں کو موقع دیتے ہیں دین سے دور ہونے کا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حسن اخلاق کا پیکر بنا دے، کیونکہ میری یعنی کہ یہ امام جو ہے نا، یہ ایک طرح سے ان مانو کر میری برادری ہے،
کہ میں نے بھی اپنی زندگی میں بہت سارا وقت امامت کی ہے الحمدللہ. امام کو جو میں سمجھ سکتا ہوں وہ یہ کہ امام کو چاہیے کہ ایک تو اپنی مسجد میں ماحول بنا رکھے. مسجد میں مؤذن، خادم اور امام، ان تینوں میں فاصلے ہوتے ہیں. امام کا اپنا مزاج ہوتا ہے، مؤذن صاحب بیچارے ویسے ہی کچھ جو دبی بھی کوالٹی ہوتی ہے ان کی، امام سے ان کا گریڈ جو ہے نا وہ ظاہر نیچے ہوتا ہے. خادم تو ہوتا ہی خادم ہے. لیکن یہ تینوں جو ہے نا یہ عام طور پر یا کئی جگہ پر ایک دوسرے کی غیبتوں میں مبتلا ضرور ہوتے ہیں. جیسے مؤذن بولے گا ہمارا امام مغرور ہے، میری تو بات کا جواب بھی نہیں دیتا، میری طرف دیکھتا تک نہیں ہے، مجھے لفٹ بھی نہیں کر رہا تھا. اسی طرح خادم جو دونوں پر کھار کھاتا ہوگا کہ یار میں بیمار ہو جاتا ہوں تب بھی میرا ہاتھ نہیں بٹاتے، اور میں اتنی اچھی اچھی صفائی کر کے چمکا دیتا ہوں مسجد کو تو بھی یہ نہیں کہتے کہ تمہیں بہت چمکائی ہے، یوں بولتے ہیں یہاں کچرا پڑا ہوا ہے. ان کو یہ کونے کا کچرا نظر آتا ہے، میں نے فرش کو ایسا مطلب آئینے کی طرح کر دیا یار، یہ ان کو نظر نہیں آتا کبھی بھی، یہ میری حوصلہ افزائی نہیں کرتے، بس میری ٹانگ کھینچتے رہتے ہیں. اس طرح کا اگر ماحول مسجد میں ہے تو آپ دیکھیے کہ گناہوں کا دروازہ اس میں کھلتا ہوگا کہ نہیں. نفرتیں، بغض و کینہ، یہ ترکیبیں ہوتی ہوں کہ نہیں. پھر امام انتظامیہ سے کہیں سیٹ ہوتا ہے، کہیں سیٹ نہیں ہوتا. پھر مشکل یہ کہ بعض امام انتظامیہ کے اوپر تنقید پیچھے سے کرتے رہتے ہیں، یوں کرتے ہیں، یوں کرتے ہیں، یوں کرتے ہیں، تنخواہ نہیں بڑھاتے میری، میں نے ایڈوانس میں تنخواہ مانگی تو یوں جواب دے دیا، میں نے فلاں بات بتائی تو یوں کہہ دیا. جاہل لوگ ہیں، جاہل لوگ ہیں، ان کو یہ اہل نہیں ہے مسجد کے. اچھا یہ آپ جو اپنے دوستوں میں کرتے ہیں نا، یہ دوست ضروری نہیں کہ رازدار ہوں. پھر جب انتظامیہ کو یہ بات پہنچتی ہوگی تو ان کو کتنا برا لگتا ہوگا. ایک تو غیبت بلا ضرورت جبکہ یہ کی گئی شرعی اجازت کے بغیر، تو یہ ہوئی غیبت. پھر یہ غیبت کا جب پتہ چلا تو اب ہو گیا بغض و کینہ، دل میں آ گیا، دل آزاری ہو گئی، اور اس کے جو بھی نتائج دنیا اور آخرت کے ہیں کتنے بھیانک ہیں. یہ بھی ہوتا ہوگا. پھر امام طرح طرح کی ڈیمانڈ کرتے رہنا. امام کا جو امام آپ سے گفتگو کر رہا ہے سابقہ، وہ کبھی بھی اس نے اپنی لائف میں جہاں اجارہ ہوا وہاں بھی اپنی لائف میں کبھی بھی ایڈوانس میں تنخواہ نہیں لی، کبھی مانگی ہی نہیں. بلکہ یہ دعوت اسلامی سے پہلے کہ اس کا یہ ذہن تھا کہ اس نے کہہ دیا تھا کہ مجھے آپ پہلی تاریخ سے پہلے تنخواہ مت دیا کریں. اب ایک دو دن کم رہ گئے اور آپ نے پورے مہینے کی تنخواہ دے دی، میں لے چکا، تو 2 دن زائد میرے پاس آ گئی تنخواہ، اور ابھی تک وہ ڈیوٹی تو میں نے دی نہیں، اور میں اس حال میں مر جاؤں گا تو یہ رقم تو میرے سر پہ بوجھ آ جائے گا. اب آپ بتائیے کہ جو امام اس طرح کا انداز اپنی انتظامیہ کے پاس رکھے گا، وہ انتظامیہ اس کو یاد کرے گی یا نہیں کرے گی، اسے محبت کرے گی یا نہیں کرے گی. تو اگر اسی طرح ہم سب اپنی مسجدوں میں انتظامیہ کے ساتھ اور مؤذن خادم کے ساتھ بنا کے رکھیں گے نا اللہ کی رضا کے لیے، انشاءاللہ اس سے بہت سارے گناہوں سے بھی بچیں گے، اور ہمارے اس کام میں بھی اور مضبوطی اور استحکام اور استقامت ہوگی. ورنہ کیا امام آپ کو پتا ہے کہ عموماً ٹکتا نہیں ہے، ٹھہرتا نہیں ہے، لوگ نکال دیتے ہیں اس کو. یا اگر کوئی ٹھہر بھی جاتا ہے تو بعض اوقات وہ ٹھہرنے والا جو ہے نا وہ امام بعض اوقات سب نہیں کہ یہ بہت پاورفل ہوتا ہے یا دادا گیر قسم کا ہوتا ہے، اس کے شر سے بچنے کے لیے یہ اس کو نکال نہیں سکتے. یہاں تک مجھے پتا ہے کہ ایسی مسجدیں بھی ہوتی ہیں جہاں امام کے پیچھے متولی تک نماز نہیں پڑھتے، اتنے بدزن ہوتے ہیں، لیکن وہ سمجھتے ہوتے ہیں کہ اس نے علاقے کے بدماشوں سے لوفروں سے بنا کر رکھی ہے جو صرف جمعے کی نماز کے لیے آتے ہیں، اور ان کو ہمارے خلاف یہ اکساتا رہتا ہے. اب یہ بتائیے کتنی بد نصیبی ہے. اور اس میں اگر دنیاوی طور پر آپ کی امامت بحال ہے، تنخواہ آپ کی مل رہی ہے، نذرانے شکرانوں کا سلسلہ اگرچہ سلامت ہے، لیکن آخرت ایمانداری سے بتائیے داؤ میں نہیں لگی بھی.
اس لیے امام کو تو ایسا کردار پیش کرنا چاہیے کہ لوگ مطلب اس کے لیے دعا کرنے پر مجبور ہو جائیں کہ یا اللہ یہ امام ہماری مسجد سے کبھی بھی نہ جائے. ان کو مسائل بتائیں آپ اپنے بیانات میں، نمازوں کے مسائل، وضو کے مسائل، غسل کے مسائل، آپ باری باری بتائیں. نماز کا احکام، نماز کے احکام آپ کے پاس ہے، بہار شریعت ہے، آپ دیکھ دیکھ کے ان کو مسائل سمجھائیں. انشاءاللہ یہ آپ کے مقتدی بھی بڑھ جائیں گے اور لوگوں کو آپ سے اتنی والہانہ عقیدت ہو جائے گی کہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. تو یوں امام کا کردار بھی صاف ستھرا ہو، تنفیر عوام سے بچے، کوئی ایسی حرکت نہ کرے کہ جس سے لوگ اس سے نفرت کریں، لوگوں کی مرضی کے خلاف کبھی بات نہ کرے جبکہ شریعت حکم نہ کرتی ہو. ہاں جہاں شریعت حکم کرتی ہے وہاں بے شک نہ عوام کا لحاظ ہوگا نہ خواص کا لحاظ ہوگا، حکم شریعت پر ہی عمل کیا جائے گا. لیکن جنرلی جو ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات شرعاً ضرورت نہیں ہوتی لیکن بعض اماموں کی عادت ہوتی ہے یعنی کہ منہ پھٹ ٹائپ کے ہوتے ہیں اور جو منہ میں آئے اب بول دیتے ہیں اور بولتے ہیں ہم کسی کے باپ سے نہیں ڈرتے. یہ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نفرتیں اور غیبتیں اور یہ گناہوں کے دروازے کھلتے ہیں. تو آپ سب کو محبت دینے والے بنے. اور ہاں صرف مالداروں سرمایہ داروں کے پیچھے اگر آنا جانا رہا نا آپ کا، آپ بدنام ہو جائیں گے. مثال اس کو یوں سمجھے کہ آپ کے پاس 3 افراد کی ایک ہی وقت میں دعوت آئی، کل دوپہر کو ہمارے ساتھ آپ کھانا کھائیے. اب ایک ان میں مالدار ہے، ایک ان میں متوسط الحال ہے، درمیانہ ہے، ایک ان میں غریب ہے. تو آپ کو غریب کو فوقیت دینی چاہیے سب پر، جبکہ ایک ہی وقت میں یہ دعوت آئی ہے. ورنہ پہلے جس نے دعوت دی، لیکن ہر دعوت قبول کرنا ضروری تو نہیں ہے، واجب تو نہیں آپ پر جانا وہاں. تو غریبوں کو آپ اگر فائق قرار دیں گے، فوقیت دیں گے، اور زیادہ تر مسجدوں میں غریب نظر آتے ہیں، دین کی طرف عملی اعتبار سے غربا کی تعداد زیادہ ہے. اور یہ سارے کے سارے امام اور مؤذن یہ کوئی پارٹیاں تھوڑی ہوتی ہیں، یہ غریب ہوتے ہیں بیچارے، یا متوسط ہوتے ہیں. بعض متوسط یوں بن جاتے ہیں کہ آواز اچھی ہوتی ہے، تھوڑا روب داب ہوتا ہے تو نکاح خواہ بن جاتے ہیں، تو یوں تھوڑی آمدنی ہو جاتی ہے. باقی عام طور پہ امام کا طبقہ جو ہے وہ ہمارے معاشرے کا غریب طبقہ ہے، کچلا ہوا طبقہ ہے. تو ان کو بھی یہ کہ اپنے غریب مقتدیوں سے زیادہ پیار کرنا چاہیے. گو مالدار کو بھی ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں مقابلتاً کہہ رہا ہوں، نسبتاً غریب کو آپ نے ہائی لائٹ کریں. اس میں آپ کی دنیا میں بھی عزت ہے، آخرت میں بھی عزت ہے. کہ مالدار کی مال کی وجہ سے تعظیم کرنا، تو یہ تو حدیثوں میں یہ مضمون موجود ہے، جو کسی مالدار کی اس کے مال کی وجہ سے عاجزی کرے گا، تواضع کرے گا اس سے، تو اس کا 2/3 دین جاتا رہے گا. تو اس لیے وہ بہت احتیاط سے اور خودداری کرنی ہے. فاقہ کر لینا، سوال نہیں کرنا. میری تو مطلب یہ ایک عادت تھی، میں بولتا میں مسجد کا کھانا نہیں کھاؤں گا. مسجد کا کھانا نہیں کھاتا تھا، گھر کا کھانا کھاتا تھا. وہ اپنی کوالٹی تھی. مسجد کا جو کھانا آتا ہے امام کے لیے، مؤذن کے لیے، کھانا 100% حلال ہے. نہ اس وقت حرام سمجھتا تھا، نہ اب حرام سمجھتا ہوں، لیکن بہرحال میری اپنی کوالٹی تھی. نکاح بہت پڑھا ہے میں نے، آج تک نکاح کی فیس نہیں لی میں نے، الحمدللہ. حالانکہ فیس لینا بھی جائز ہے. خیر، تو میں عرض کر رہا تھا کہ اگر آپ کو ہر دل عزیز بننا ہے، لوگوں کے اندر اترنا ہے، ان کے دلوں میں، تو آپ بغیر قربانیوں کے نہیں اتریں گے، نہیں اتر پائیں گے. آپ بولیں گے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، تو پھر یہ آپ کی بات نہیں بنے گی. دن رات یعنی کہ 24 آورس میرا دروازہ کھلا ہوتا تھا. مجھے بلا بلا کے میں گزرتا تھا، مولانا ادھر آؤ، میرا بچہ روتا ہے، تعویذ بنا دو. میں اس کی دکان میں بیٹھ کے تعویذ بناتا تھا. ہماری دادا جان بیمار ہیں اور گھر پہ آ کے دم کر دو، لبیک، پہنچ جاتا تھا، دم کر کے آ جاتا تھا. تو میرے کو ایک دوست میرا بولتا تھا کہ یار یہ کیا تم کرتے ہو، تم لکھ کے لگا دو کہ عصر کے بعد ملاقات ہوگی. میں نے کہا میرے کو اتنا بڑا آدمی ہوں کہ لکھ کے لگا دو کہ عصر کے بعد ملاقات ہوگی.
یہ لیکن یہ اگر آپ کو عوام میں کام کرنا ہے تو باقی اب روٹیاں جس کو مطلب ہے روزی روٹی کا مسئلہ ہے تو وہ تو حال ہی حال ہے. اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تو اس کے ذمہ کرم پر ہے کہ وہ روزگار فراہم کرے گا, ہمیں رزق دے گا جب تک اس نے زندہ رکھنا منظور فرمایا, لیکن ہمیں تو اس کی رضا والے کام بھی تو کرنے ہیں نا. تو یہ 2-4 مدنی پھول جو میں نے عرض کیے, اگر اس پر آپ توجہ فرمائیں گے تو انشاءاللہ آپ خود یاد کریں گے انشاءاللہ. اور جو اس طرح کے کام کرتے ہیں وہ دل میں جھوم رہے ہوں گے کہ ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں. الحمدللہ, بارک اللہ فیکم. اور بڑھا دیں, حسن اخلاق کے پیکر بن جائیں, نرم خو بن جائیں, نرم گو بن جائیں. جھاڑنا, لتاڑنا, اڑا اڑی کرنا, اپنے فضائل بیان کرنا کہ فقیر نے یوں کیا, فقیر نے یوں کیا, لیکن لوگوں نے فقیر کے ساتھ ایسا سلوک کیا, یہ نہیں کہا کرو یار, لوگ ہنستے ہیں آپ پر, آپ کو پتہ نہیں ہے. تو سامنے بیٹھے بیٹھے آپ کے یہ ہاتھ چومتے, ہر ہاتھ چومنے والا عقیدت مند نہیں ہوتا, مروت مند بھی ہوتا ہے جو ہاتھ چومتا ہے, یا مصلحت مند بھی ہوتا ہے جو ہاتھ چومتا ہے. یہ میں دیکھو میری عمر آپ دیکھ رہے ہیں 70 سال کی طرف جا رہا ہوں. میں بہت تجربات میں نے کیے ہوئے ہیں اور میں نے اپنے تجربات کا کچھ نچوڑ سمجھو آپ کو عرض کیا ہے. اگر ہر دل عزیز بننا ہے تو یہ کرنا پڑے گا. اور بہت ساری باتیں آہستہ آہستہ ہو سکتا ہے یاد آئیں مجھے کہ یہ بھی ہونا چاہیے, یہ بھی ہونا چاہیے, یہ بھی ہونا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام سعید الرحمن ہزاروی ہے. میں مسجد رحمانیہ شکیل کارپوریشن کریم آباد میں امام و خطیب ہوں. یہ سوال ہے کہ میں ایک مسجد کا امام ہوں, ہمارے ساتھ مسجد میں مقتدی ہوتے ہیں, مقتدیوں سے ہمارا رابطہ اور واسطہ رہتا ہے, تو امام سے ایسی کیا غلطیاں ہو سکتی ہیں کہ جن کی وجہ سے مقتدیوں کی نمازوں کا وبال وہ امام کے سر پر آ جائے؟ برائے مہربانی شریعت مطہرہ کی روشنی میں رہنمائی فرمائیں تاکہ ان غلطیوں سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں اور یہ جو وبال ہے ان کی نمازوں کا اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں. ماشاءاللہ, واقعی ہے تو سے کہ امام مقتدیوں کی نمازوں کا ضامن ہوتا ہے. اگرچہ امامت میں ثواب تو ہے کہ جتنے مقتدی زیادہ ہوں گے ان سب مقتدیوں کے برابر اس کو ثواب ملے گا, لیکن وہ کہ جو فی سبیل اللہ نماز پڑھائے یا وقت کا اجارہ ہو اور اس میں پھر امامت کا کہہ دیا گیا کہ نماز پڑھاؤ تب بھی اس کو ثواب ملے گا. تو اب یہ کہ بوجھ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے, بہت بڑا بوجھ ہے, بہت بڑا بوجھ ہے. یہاں تک کہ غالباً ابو حذیفہ یا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے ایک بار نماز پڑھائی, پھر اعلان کر دیا کہ اب آئندہ میں نماز نہیں پڑھاؤں گا. پھر میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں ان سب سے بہتر ہوں, جبھی تو میں نماز پڑھا رہا ہوں. انہوں نے نماز نہیں پڑھائی, پھر منع کر دیا میں نہیں پڑھاؤں گا, یہ اعلان فرما دیا. اب یہ امام کا اس سے بچنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کو حقیر جاننے سے بچ جائے. دوسرے اب اس کو ہو سکتا ہے جاہل نظر آئے کہ ان کو تو مخارج سے حروف ادا نہیں ہوتے, ان کے تو مسئلے نہیں جانتے, ان کو تو وضو کرنا نہیں آتا ہے, تو یوں کرتے. یہ رسک ہوتا ہے. اگرچہ ان کی غلطیوں کی اصلاح کا جذبہ ہونا چاہیے, جو غلطیاں کرتے ہوں کرنی بھی چاہیے اصلاح, لیکن تحقیر کا ذہن نہ بنے. سرکار مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں بھی ہم نے یہی سنا کہ وہ نماز نہیں پڑھاتے تھے. جب لوگ آتے تھے تو اس وقت بس وہ کسی کو آگے کر دیتے تھے کہ آپ نماز پڑھائیں, لیکن محتاط بہت تھے. سجدے میں انگلیاں لگانے کی بہت کمزوری ہے. ایک انگلی تو دونوں پاؤں کی ایک انگلی سجدے میں, انگلی کا پیٹ, یعنی جو ہم چلتے ہوئے زمین پہ لگتا ہے, یہ پیٹ, یہ زمین پر لگنا یہ تو ضروری ہے. اگر ایک انگلی کا بھی پیٹ نہیں لگا 10 میں سے تب تو سجدہ ہوگا نہیں, اور ظاہر سجدہ نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی. اگر انگلی کا صرف سرا لگ گیا تب بھی یہ پیٹ لگنا نہیں ہے, سرا لگ گیا تب بھی وہی بات ہوگی. اگر ایک انگلی کا بھی پیٹ نہیں لگا, صرف سرا لگا یا سرے لگے, تب بھی نماز نہیں ہوگی.
اور اکثر انگلیوں کا پیٹ لگنا، مثلاً دونوں کی 3 انگلیاں لگ گئی، پیٹ لگ گئے تو قبلہ رو ہو گئے، تو یہ اکثر ہو گئی. تو اکثر انگلیوں کا پیٹ لگ جانا زمین پر سجدے میں، یہ ہے واجب. اور 10 انگلیوں کا پیٹ زمین پر لگنا اور مڑ کر قبلہ رو ہونا سجدے میں، یہ ہے سنت. اب یہ کہ جو واجب ادا کر بھی لیتے ہیں تو سنت تو 99.9 شاید آپ غور فرما لیں، عوام، خواص، امام، مقتدی سب غور فرما لیں. مطلب میرا بہت تجربہ ہے، 10 انگلیاں تو شاذ و نادر ہی کوئی لگا لے تو لگا لے، 10 بار سمجھانے کے بعد بھی 10 انگلیاں نہیں لگتی، ایسی عادتیں خراب ہے. وہ ایک عادت ہی پڑی ہوئی ہے، توجہ ہی نہیں ہوتی. تو اس لیے آپ پریکٹس کریں، چھوٹی انگلی کو زیادہ، چھوٹی پر شفقت فرمائیں. وہ چھوٹی جو ہے نا وہ چھٹک جاتی ہے، وہ لگتی نہیں ہے. تو چھوٹی پر زور دیں تو انشاءاللہ دوسری انگلیوں کو بھی سپورٹ مل جائے گا. اور انگوٹھے کا بھی خیال رکھنا ہے، انگوٹھا اور چھوٹی انگلیوں کے پیٹ لگ جائیں گے تو یہ 3 بیچ کی پھر بچ کے جائیں گی کہاں، یہ بھی لگ جائیں گی انشاءاللہ. تو یوں احتیاط فرما، اس کی پریکٹس کریں. جو آپ کا خاص عیسائی بھائی اس کو دکھا دیں کہ یار میں سجدے میں جو انگلیاں لگا رہا ہوں صحیح ہے کہ نہیں ہے. پھر وہ جیسا بولے وہ خوش دلی کے ساتھ، بڑے حوصلے کے ساتھ پھر قبول بھی کریں. تو بہرحال یہ کہ انگلیاں، پھر ناک کی ہڈی یہ واجب، پیشانی کا جمنا سجدے کی حقیقت. اب اتنے موٹے کارپیٹ لگا دیتے ہیں. میں جب جن دنوں مسجدوں میں جا کے بیان کرتا تھا نا، میرے لیے تو بڑی آزمائش ہوتی تھی. وہ جتنا بھی اسٹاک ہوتا تھا نا مسلوں کا، وہ لوگ ظاہر ہے کہ وہ لاتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں تو ہدیے میں مسلح مسجد کے امام کو دیتے ہوں گے یا مسجد والوں کو بھی دیتے ہوں گے. تو اب وہ خطیب صاحب بھی بیچارے، امام صاحب بھی کیا کریں گے اتنے مسلح. تو پھر وہ میرے اعزاز میں، اب مانے نہیں مانے، مسلوں کی تھپیاں ہوتی تھی. اب میں نے یہ مسئلے وہ زمانے سے پڑے ہوئے تھے، دعوت اسلامی تو بہت بعد میں بنی ہے. تو پیشانی اب یہ تھپی پر جمتی کیسے؟ اب وہ بڑا مطلب بہت یعنی خشوع میں فرق آتا تھا. اب کچھ نہیں کرتے رہو اس سے، کیونکہ مسئلہ یہ کہ پیشانی اگر کوئی اس طرح کی کوئی کارپیٹ ہے یا گھاس ہے، گدیلا ہے، کوئی بھی نرم جگہ ہے، تو اس پہ اگر سجدہ کرتا ہے تو پیشانی کو اتنا جمانا ہوگا، دبانا ہوگا کہ اب دبائے گا تو نہیں دبے گی تو سجدہ ہوگا، ورنہ سجدہ ہی نہیں ہوگا. اور اسپرنگ دار اگر گدا ہے تب تو سجدہ ہی نہیں ہوگا، پھر دباؤ تو دبے گی، ابارو تو ابر جائے گی، اس کا تو کوئی ہے نہیں. اعلیٰ حضرت نے اس پر تو فرمایا کہ سجدہ ہوگا ہی نہیں، اور جائے سجدہ نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی. تو یوں تھپیاں بچھا دیتے تھے. پھر میں تھوڑا پھر جب دیکھا کہ اب 4 آدمی جمع ہونے لگے تو پھر میں تو ہٹا لیتا تھا، اس کو لوٹ لیتا تھا. اور سجدہ زمین پر اب بھی میری عادت ہے، میں زمین پر بلا حائل سجدہ کرنا پسند کرتا ہوں، مستحب ہے. ہاں سخت سردیاں ہیں یا کوئی نزلہ وغیرہ کچھ وجہ ہے اور بچھی ہوئی ہے یا ویسے ہی بچھی ہوئی ہے، اب وہ تو وہ الگ بات ہے، تو میں اس پہ سجدہ کر لیتا ہوں، جائز ہے، ایک مستحب اپنی جگہ پر ہے. تو یوں کارپیٹ مسجدوں میں لوگ اس کو کارپیٹ بچھاتے ہیں. فیضان مدینہ میں ہم نہیں بچھاتے تھے، پھر اس سردیوں کی وجہ سے اور جیسے مطالبات کی وجہ سے ہم نے بہت چھان بین کر کے ایسا کارپیٹ لیا کہ جس میں پیشانی آسانی سے جم جائے. لیکن بعض مساجد میں پیسے والے لوگ رہتے ہوتے ہیں نا، تو وہ لوگ بیچارے وہ کارپیٹ کے نیچے بھی فوم بچھا دیتے ہیں. تو سجدہ کیسے کرے اس پہ؟ ممکن تو ہے خوب دبائے، پھر اب دباتے ہیں تو امام اتر جاتا ہے، یہ بھی آزمائش. پھر اگر امام اتر گیا، چلو اب نماز پڑھنے تو کوئی آئے گا ہمدردی میں، امامہ سر پہ آپ کے ڈال دے گا، ٹوپی ڈال دے گا سر پہ. یہ سمجھتے ہیں عوام کے بغیر ٹوپی کے نماز ہی نہیں ہوتی، حالانکہ ایسا نہیں ہے. یہ آزمائشیں ہوتی ہیں. تو اب یہ کہ سجدے میں پیشانی جمانی ہے آپ کو، تو اپنی جہاں آپ نماز پڑھاتے ہیں وہاں کا کارپیٹ اگر واقعی ایسا ہے فوم کے نیچے فوم والا، تو اس کا بھی اگر حل نکال سکیں تو نکال لیں. اور سجدہ، ناک کی ہڈی، یہ ترکیب رکھیں سب.
उंगलियां 10 की आदत बनाए, अगर नहीं है तो फिर जाते जाते नमाजों में कपड़े समेटने की बाजों की आदत होती है। ये अवाम खवास सभी के लिए मसाइल है, लेकिन इमाम के लिए ज्यादा एहतियात की जरूरत है कि दूसरों का बोझ भी इन पर आ रहा है। तो कपड़े आगे या पीछे से उठाना नमाज में, इससे नमाज मकरूह तहरीमी होती है। वाजिबुल इआदा, लौटानी वाजिब होती है। तो ये भी आम है अवाम में, खवास में। फिर ये कि ऊपर से उड़सते हैं बाज, बल्कि ऐलान होता है कि वो पाइचे लौट लो, पाइचे चढ़ा लो, तो ये लोग यूं लौटते हैं। हालांकि ये कफ़े सौब है, हदीस शरीफ में कफ़े सौब से मना फरमाया गया, तो लौटना नहीं है। भले टखनों से अगर नीचे है और तकब्बुर की नीयत नहीं है तो मकरूह तंज़ीही है, और लौटना मकरूह तहरीमी, और तकब्बुर हो माज़अल्लाह तब भी मकरूह तहरीमी। लेकिन आम लोग जो पहनते हैं टखनों से नीचे, तो हम इसको तकब्बुर का हुक्म लगाएंगे नहीं। हमारे पास कोई ऐसा आला नहीं है ना कि हमको पता चले कि इसने तकब्बुर से लटकाया। फिर भी इसने सुन्नत तर्क की है, कि सुन्नत यही है कि टखनों से ऊपर हो, पाजामा तेहबंद जो भी हो ऊपर हो। पर इस मसले तो इस तरह एहतियात के साथ फिर अपने मखारिज हुरूफ की अदायगी इसका ख्याल रखें कि अब सबके सामने जब ये जहरी नमाजें होती हैं उस वक्त तो बंदा एहतियात कर भी लेता है, लेकिन जब सिर्री नमाजें होती हैं आहिस्ता पढ़ने वाली, उसमें उसकी स्पीड बताती है कि ये एहतियात पता नहीं करता है नहीं करता है। स्पीड शक में डालती है, बहुत जल्दी जल्दी वो नमाज पढ़ लेते हैं। इस मसले की भी वजाहत फरमा दीजिए कि ये जैसे कपड़ा एक तो समेटा सजदे में जाते हुए, एक आइम्मा की एक तादाद की आदत होती है कि रुकू से खड़े होते हैं तो दोनों हाथों से कपड़ा पीछे झटकते हैं, तो इसमें भी इरशाद फरमा दीजिए कि इसका हुक्म क्या होगा, क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि लोग ये समझते हैं कि इससे मुतलकन नमाज टूट जाती है। इस हवाले से वजाहत फरमा दें। ये अगर कपड़ा बाजू का फंस जाता है तो उसको वो जरूरतन अगर निकालता है तब तो कोई हर्ज नहीं है, मगर अमल कलील के साथ तो एक हाथ से निकालते, दो हाथ से तो कम ही लोग करते होंगे सर। तो दो हाथ से झटकना ये आमतौर पे आदतन भी होता है, एक हाथ से भी कपड़े को खामखा छेड़ते हैं, ये आदत होती है। तो ये अगर बिला जरूरत ऐसा किया तो अबस है, अबस मकरूह तंज़ीह का दर्जा ही होता है इसका। तो दो हाथ से हर फेल दो हाथ वाला मुफसिद नमाज हो ये जरूरी नहीं है, इस्लाह नमाज के लिए हो तब तो वो अमल कसीर भी नजर आता है ना, कि बड़ा काम के देखने वाला समझे कि नमाज में नहीं है, मगर उसने ये काम इस्लाह नमाज के लिए किया है तो इसकी नमाज नहीं टूटेगी इस तरह। ये जो आप तो ये दो हाथ से झटकने से ये इसको अमल कसीर तो नहीं कहेंगे, मुफसिद नमाज तो नहीं है ये। अलबत्ता यह कि इसका क्या हुक्म होगा, ये अबस कहेंगे इसको या मकरूह तहरीमी कहेंगे, ये आप इरशाद फरमा दीजिए। जैसे आपने फरमाया ना कि ये अमले कसीर नहीं होता, ये मुख्तलिफ इसमें अंदाज होते हैं। बाज़ तो हल्का सा मामूली सा झटक लेते हैं जिससे ये मकरूह तहरीमी तो यानी अमले कसीर तो नहीं बनता, लेकिन यही कि बिला ज़रूरत ये अबस वाला काम बनता है। और बाज़ वाकई ऐसे होते हैं कि पूरे एहतमाम के साथ जो है वो अमले कसीर वाले अंदाज के अंदर अपने पूरे कपड़े सेट करते हैं। आइम्मा भी होते हैं, नमाज़ पढ़ने वाले भी होते हैं, तहियात में बैठेंगे तो पूरे एहतमाम के साथ वो कपड़ा अपना बिल्कुल दुरुस्त करके घुटनों को अच्छी तरीके से छुपाएंगे। तो वो एहतमाम इस अंदाज का करते हैं कि जिससे वो अमले कसीर की बात सूरतें बनती हैं। तो इसी तरह ये जो कपड़ा सेट करते हैं उठ के, यानी जब कौमे में खड़े होते हैं तो उस वक्त उमूमी तौर पर जो मुशाहिदा है वो तो अमले कसीर का नहीं होता, लेकिन बाज़ मकामात पर ऐसा होता है कि अमले कसीर की सूरतें बनती हैं। आज यहाँ ऐसा है कि जैसे देखने वाला ये समझे या जन्ने गालिब आए देखने वाले को कि ये नमाज में नहीं लग रहे, तब नमाज टूट जाएगी। और अगर अमल कसीर नहीं है तो फिर अमल कलील हुआ। तो जब अमल कलील है तो बिला हाजत है तो नमाज मकरूह तंज़ीही होगी। बहरहाल बचना चाहिए कपड़ों को छेड़ने से, जहां तक जरूरत हो तो मजबूरी होती है। इसी तरह अपनी दाढ़ी पर भी कुछ मदनी तवज्जो रखें, बाद इसकी तराश खराश कर डालते हैं।
اور کاٹ پیٹ کے وہ سیٹ کرتے کرتے ایک مٹھی سے چھوٹی کر دیتے ہیں. تو یہ حرام ہے. احناف کے نزدیک ایک مٹھی واجب ہے تھوڑی کے نیچے سے. یعنی جس کی نکلی نہیں ہے اس پر تو کیا الزام ہے؟ نکل آئی اب کاٹتا ہے تو ایک مٹھی سے گھٹانا یہ حرام ہے. اب بعض امام یہ بھی کر رہے ہیں کام. اب دیکھیے اس میں نماز مکروہ تحریمی ہے. آپ ہیں بھی کتنے مقتدیوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں. بہت احتیاط کی ضرورت ہے. اور بس بچے داڑھی کو چھیڑیں نہیں, کسی طرح بھی نہیں چھیڑیں. اگر سفید ہوتی تو سفید رہنے دیں اس کو, یا کرنی ہے تو لال کر دیں. پیلا کرنا زیادہ بہتر ہے حدیث پاک میں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی صلی الحبیب. اللہ تعالی علی محمد. ہمارے اس تربیتی اجتماعات میں مسجد کی جو کمیٹی مجالس انتظام وغیرہ کو سنبھالتے ہیں وہ بھی امید ہے کہ ایک تعداد میں آئے ہوئے ہوں گے. ان کے لیے کچھ مدنی پھول عطا فرمائیں نا کہ ان کو کس انداز پر اپنی خدمات انجام دینی چاہیے. ان کے حوالے سے سوال بھی آئے ہوئے, وہ بھی چلا دیں. امام صاحبان نے یہ وہ بھی چلا دیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام عتیق رضا ہے اور میں گجرانوالہ کا رہنے والا ہوں, اور فیضان اختار میں خطابت کی ذمہ داری میرے سپرد ہے. حضور آپ سے سوال یہ ہے کہ مقتدی اور کمیٹی امام کو ایک طرح کا خادم سمجھتی ہے اور آ کر طرح طرح کی ڈیمانڈ کرتی ہے. امام صاحب یہ چٹائیاں صاف نہیں ہیں, امام صاحب یہ وضو خانے میں پانی گرم نہیں ہے, امام صاحب یہ گیزر نہیں چلا. تو ایک امام کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کرنا کیسا, اس بارے میں آپ ارشاد فرمائیں. اب اگر امام کو یہ ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں کہ گیزر آپ نے آن کرنا ہے, اجارے میں اگر اس کے شامل پہلے سے کیا ہوا ہے. بعض امام یہ ہوتے ہیں کہ صاف صفائی بھی ان کے ذمہ ہوتی ہے, اذان بھی ان کے ذمہ ہوتی ہے. مسجد اس طرح کی ہوتی ہے جہاں آبادی نہیں ہوتی زیادہ, تو امام سارے کام کرتا ہے. تو اب جن چیزوں کا اجارہ اس سے کیا ہے صراحتاً, اب وہ اس اجارے میں امام کوتاہی کرتا ہے تو اب انتظامیہ بولے گی تو صحیح نا, بولے گی بھی اور ضرورت پڑے گی تو معذرت بھی کر لے گی. کیسے بولے اس گی؟ لیے امام کو بھی بڑا دل رکھنا چاہیے. رہا یہ کہ انتظامیہ, تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ امام کا احترام کریں اور واقعی اس کو اپنا خادم نہ سمجھیں بلکہ اپنا مخدوم جانیں. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہوگا کہ امام صاحب پر خواہ خواہ مطلب یعنی کہ بعض انتظامیہ والے وہ چڑھائی کرتے رہتے ہوں گے, یہ نہیں کیا تم نے, وہ نہیں کیا, لیٹ کیوں آئے, گھڑی دیکھو. بلکہ وہ یہ تو امام صاحب کے لیے سب سے بڑا مطلب یعنی کہ بٹن یہ خوف زدہ کرنے کا کہ امام جب آئے نا اور اگر متولی بیٹھا ہو اور گھڑی دیکھے, امام کی آدھی جان تو نکل جاتی ہوگی اگر یہ لیٹ ہے تو. اس لیے وہ احتیاط تو کرنی ہے کہ وہ ٹائم ٹو ٹائم جماعت شروع ہو جائے. اور اس میں عافیت بھی ہے, اس میں تنفیر بھی نہیں ہوتی اس سے عوام کی, اور بعض لوگوں کی مشکلات بھی ہوتی ہے. بڑے بوڑھے جو ہوتے ہیں ان کو پیشاب جلدی لگتا ہے, اب امام لیٹ آئے گا وہ اس کو بیچارے کو پیشاب لگ جائے گا نماز کے دوران, تو یہ کام سے گیا نا. کہ اگر شدت ہو جائے پیشاب کی نماز کے دوران بھی تو نماز توڑنا واجب ہو جائے گا, کہ مکروہ تحریمی ہوگی, ورنہ نماز گناہگار ہوگا. اور بھی کسی کی گاڑی چھوٹ رہی ہے, کسی کے بس کا ٹائم ہے وغیرہ وغیرہ, تو اس لیے ٹائم ٹو ٹائم ہونا چاہیے. جو بھی ٹائم دے اس پر امام اگر 2 منٹ پہلے مصلی پر آ جائے تو زیادہ اچھا ہے, نہ آئے تو اس سے مطالبہ نہیں کیا جا سکتا, اس کو یہی عرض کیا جا سکتا ہے کہ آپ ٹائم پر جماعت کھڑی ہو جائے. تو یہ حرج نہیں ہے. انتظامیہ اگر یہ درخواست کرتی ہے اچھے انداز میں, مدینہ البتہ یہ کہ امام پر اپنا خواہ کا روب نہ جھاڑے انتظامیہ, ان کو تنگ نہ کرے. تنخواہ لیٹ دی یا تنگ کیا, اس کو خواہ مطلب گھسیٹتے رہے, یہ بھی کر لو وہ بھی کر لو جو اس کے اجارے میں شامل نہیں ہے. تو ایسے کام میں بھی اگر ریکویسٹ کرے گی نا تو امام کو برا نہیں لگے گا.
खाली बाय ऑर्डर करेंगे ना, कोई काम करवाएंगे ना तो बुरा लगेगा। मौलाना अगर यूं कर दो तो आपकी मेहरबानी, आपकी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर इस अंदाज में कहेंगे तो इमाम को क्यों बुरा लगेगा यार। तो बोलने का अंदाज है, बैठो पछड़ाओ, हम ये पछड़ाओ वाला अंदाज करेंगे तो जाहिर है कि वो बात तो वही है बैठने की, लेकिन बुरा तो लगेगा ना। इंतजामों की चाहिए कि वो इमाम पर, मुअज्जिन पर, खादिम पर, सब पर शफकत करे और इन तीनों को मिला कर रखे और इन सबको यूं समझाती रहे इंतजामिया कि यार कभी मुअज्जिन की तबीयत 19-20 से आगे पीछे तो इमाम साहब आप अजान दे दिया करें, ये भी तो सवाब का काम है। इसी तरह इन दोनों को समझा, मुअज्जिन के कभी खादिम आगे पीछे हो जाए, इंसान है यार, हम लोग भी तो आगे पीछे हो जाते हैं। तो यार ये झाड़ू रखी हुई है, आप मस्जिद में झाड़ू निकालना ये कोई गुनाह का काम तो नहीं है, बल्कि प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने खजूर की शाखों से खुश नसीब गर्द को हरकत दी थी। अब मुझे बोलना में अल्फाज नहीं मिले, मैं बोलूं क्या, तो आप समझ जाए तो मैं क्या बोलना चाहता हूं। तो इसलिए वो आप मस्जिद में भी इमाम साहब को चाहिए खादिम के हाथ से झाड़ू छीन ले अपनाइयत में कि आज तो ये सवाब मैंने लेना है, आज मस्जिद के झाड़ू मैं निकालूंगा, तुम बैठ जाओ इधर। ऐसी मोहब्बत हो जाएगी आपसे, उसको याद करना। अरे कभी ऐसा ना होवे बापा, कभी ऐसा ना हुआ कि जैसे मुअज्जिन साहब के हाथ से, खादिम के हाथ से इमाम साहब ने झाड़ू छीन ली, आज तो मैं निकालूंगा, तो चेयरमैन आवे कमेटी का, इमाम साहब के हाथ से झाड़ू छीन ले, नहीं आज तो मैं सवाब कमाऊंगा, ऐसा ना हो सके कभी? ऐसा भी होना चाहिए, होता भी हो क्या पता, मगर मैं समझा आप यूं बोलेंगे कि इमाम ने तो छीनी झाड़ू, तो खादिम आया, उसने बोला, उसने छीना मुसल्ला, क्या मैं नमाज पढ़ाऊंगा, मैं सवाब कमाऊंगा। तो खादिम साहब ऐसा मत करना। बड़े छोटों पर शफकत करते हैं तो वही अंदाज शफकत वाला छोटों का बड़ों के साथ नहीं होना चाहिए, और इमाम साहब को झाड़ू देनी भी नहीं चाहिए। हाँ? ये बोलता रहे इसमें आफियत, एक बार दोगे ना आप, दोबारा इमाम साहब लेंगे नहीं आपसे शायद, बोले यार ये तो पकड़ा देगा झाड़ू। तो बहरहाल इखलास के साथ आप आपस में मोहब्बत से, प्यार से इस तरह तरकीब करते रहेंगे। कभी खादिम को पानी पिला दिया, कभी मुअज्जिन साहब को तोहफा दे दिया, कभी इन्होंने तोहफा दे दिया, कुछ ऐसी खिदमत एक दूसरे की करते रहेंगे ना मोहब्बत से, प्यार से, तो इंशाअल्लाह गुनाहों के दरवाजे बंद होंगे, सवाब मिलेगा, आपस में मोहब्बत की फजा कायम होगी, मिलजुल कर मस्जिद का निजाम भी अच्छा रहेगा। इस तरह जो मस्जिद वाले भी हैं वो भी झाड़ू निकालें, वो खाली रोब झाड़ने के लिए थोड़ी है, ये भी झाड़ू निकालें, पोछे लगाएं मस्जिद में, दरिया बिछाएं, ये सब कुछ इनको भी करना चाहिए जहाँ जब जब मौका मिले, और करते भी हैं, ऐसा नहीं है नहीं करते। एक तादाद होगी जो इस तरह के काम मस्जिदों के माशाअल्लाह खिदमतें करते हैं मस्जिदों वाले, मुझे पता है, तो करनी चाहिए सबको शहादत समझकर, दिखावे के लिए नहीं, अल्लाह की रिजा के लिए। और ये जो मस्जिदों में याद आ गया मुझे, ये फौरन बत्तियां जला देते हैं, यानी अजान तो हुई कि नहीं हुई, सारी मस्जिद की बत्तियां, पंखे बाजुआ चल पड़ते हैं। व्हाट इज दिस, ये क्या है? आखिरत में जवाब देना है, बल्कि ये तो बिजली का सीधा सीधा जाया करना है, जबकि इसकी हाजत नहीं है। तो इसलिए नमाज का वक्त आ गया वाजिबी सा, ये पता होता है कि किस टाइम पर नमाजी आने शुरू होते हैं और कितनी देर में कहां तक पहुंचते हैं, तो वो खादिम की ऐसी तरबियत हो कि उतनी जरूरत के मुताबिक वो बत्ती पंखे रोशन करता रहे। एक दम सब रोशन कर देना ये नहीं ठीक, गलत, जरूरत के मुताबिक। तो जैसे जरूरत पूरी हो गई बत्तियां बंद कर दी जाए, हस्बे जरूरत, जो रोशनी की जरूरत होती है, जैसा उर्फ होता है उसके मुताबिक बत्ती जला कर रखी जाए। अच्छा, इसी तरह माइक दुरुस्त करते वक्त, इमाम के लिए माइक दुरुस्त करते हैं, खुतबे के लिए माइक दुरुस्त करते हैं, इकामत के लिए माइक जब सेट करते हैं, इस वक्त खड़खड़ाटी बहुत होती है। इस खड़खड़ाटी से जान छुड़ाने के लिए क्या ही अच्छा हो कि कॉलर माइक का इस्तेमाल करें आप लोग। कॉलर माइक में ये मुसीबत नहीं होती, बहुत आसानी होती है ये खड़खड़ाटी के ताल्लुक से। अच्छा, फिर ये कि
اگر سیٹ کرنا بھی ہے تو مطلب پہلے سے کوئی سی آن کیے بغیر اگر سیٹ کر لیا تو کھڑکھڑاہٹی اس کی آواز پیدا نہیں ہوگی، ورنہ ایسی کھڑکھڑاہٹی ہوتی ہے کہ آدمی وہ رکعتیں بھول جاتے ہوں گے جو حساس طبیعت کے ہوں. مائک آن کر کے یہ سیٹ کرنا، یا واعظ ہے، بیان ہے، خطبہ ہے، کسی میں بھی. اور خطبے میں تو جب خطبے کی اذان ہو رہی ہے تو کیا مقتدی، کیا متولی، کیا مؤذن، یہ سب مؤذن بھی اذان دے کر بیٹھ جائے. اب کوئی حرکت، کوئی کام کاج نہیں کرنا ہے. تو اب امام خطبے ممبر پہ کھڑا ہوتا ہے، اب یہ کھر کھر کر کے وہ مؤذن یا خادم جو یہ مائک کو سیٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے، مائک پہلے سے سیٹ ہونا چاہیے. اور اذان مسجد کے باہر ہونی چاہیے. یہ جمعے کی جو دوسری اذان ہوتی ہے خطبے کی اذان، یہ مسجد میں نہیں دی جا سکتی، یہ بھی باہر دینی ہوتی ہے. اسی طرح پہلی اذان جو ہوتی ہے نا، یہ بھی سنت یہی ہے کہ مسجد سے باہر ہو، اندر نہیں ہونی چاہیے. یہ مسائل خیال رکھیے گا، ناراض بھی نہیں ہونا. یہ بالکل یہ مسائل ہیں، یہ سنتیں چھوٹ رہی ہیں آج کل مسجدوں میں. بہت مسائل ہیں جہاں سے لوگوں کو مسائل میں رہنمائی ملنی چاہیے، وہاں اب مسائل کا انبار لگا ہوا ہے. اتنے مطلب وہاں اتنی کوتاہیاں ہو رہی ہیں، اتنی سنتیں چھوٹ رہی ہیں، اتنے واجبات چھوٹ رہے ہیں. بعض اوقات ممبر بیچ میں بنا ہوتا ہے صف کے، اور جگہ بہت ہوتی ہے پیچھے، لیکن وہ پہلی صف جو ہے وہ ممبر بیچ میں، وہ کٹنگ، صف قطع ہو گئی. صف قطع کرنا حرام. ستونوں کے بیچ میں صفیں بنی ہوئی ہوتی ہے، کوئی بولنے والا نہیں ہے، یہ صف قطع کرنا، کاٹنا حرام. یہ کب ان جگہوں پر کھڑے ہونے کی اجازت ملتی ہے؟ جبکہ اس کا عذر ہو. مثال کے طور پر اب مسجد میں جگہ ہی نہیں ہے، اتنی بھیڑ ہے، اور یہ اس طرح کی ترکیب ہو گئی. اچھا، یا ایسا ہے کہ جگہ تو ہے لیکن کھلا آسمان ہے، بارش ہو رہی ہے. بارش میں بارش ایسی نہیں کہ دو چار بندکیاں جب پڑتی ہیں تو اس کو یہ بارش تکلیف دینی ہوتی ہے، اسی تکلیف دے بارش. یا دھوپ ہے، سخت دھوپ ہے، سردیوں کی دھوپ میں تو مزہ آتا ہے نا، سخت دھوپ ہے. تو اس طرح کا کوئی عذر ہو نا تو ٹھیک ہے، ان جگہوں پر رش کے موقع پر وہ صفیں بنا لی جائیں، ورنہ صفیں نہیں بنا سکتے ادھر بلا عذر. لیکن مسجدوں میں کوئی روکنے والا، کوئی ٹوکنے والا نہیں ہوتا. امام صاحبان بعض مسائل جانتے بھی ہوں گے، وہ بھی بولتے ہوئے ڈرتے ہوں گے کہ بڑے بوڑھے جھگڑا کریں گے. تو یوں انتظامیہ اگر اس میں امام صاحب کا تعاون کریں گی تو پھر آپ کی جب پیٹھ پر ہاتھ ہوگا نا، امام کے پیٹھ ہوگی مضبوط، پھر یہ مسائل بتائیں گے نا تو انشاءاللہ وہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا، آپ کو بھی ثواب ملے گا. تو مائک کا مسئلہ بھی حل کرنا ہے. وہ خطبے کے دوران لوگ گردنیں پھلانگ کر آ رہے ہوتے ہیں، اور بہت یعنی کہ اس میں بھی مسائل ہی مسائل ہوتے ہیں. خطیب صاحب خطبہ دے رہے ہیں، این سامنے آ کر لوگ سنتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا سامنے کوئی سنت پڑھ رہا ہوتا ہے اپنی، این ممبر کے سامنے خطیب صاحب آ کر وہ ممبر پر بیٹھ گئے. اب وہ پہلے سے نماز پڑھ رہا ہے، اب خطیب آ کر بیٹھا، جو نماز پڑھ رہا اس کے سامنے چہرہ کرنا، تو یہ ابھی امام پر اس کا مکروہ تحریمی کراہت آئی. اور اگر پہلے سے امام بیٹھ گیا ہے، اب کسی نے اس کے چہرے کے سامنے نماز شروع کی، اب شروع کرنے والے پر کراہت آئی. تو اس کے ایسے اہتمام کرنے چاہیے کہ وہ جگہ کی ایسی ترکیب ہو، ایسی چیز وہاں رکھ دی جائے، کوئی وہ ایسا اہتمام کیا جائے کہ خطیب جب تشریف لائیں ممبر پر لیٹ بھی نہ ہو، انتظار بھی نہ کرنا پڑے، اور کوئی سامنے اس وقت نماز پڑھ بھی نہ رہا ہو. جگہ تو عام طور پہ مسجدوں میں بہت ہوتی ہے کہ وہیں آ کر پڑھنا ہے اس نے، وہ بھی آخری وقت میں جب امام صاحب نے، خطیب صاحب نے آنا ہے ممبر پر. تو یہ سارے مسائل دیکھیں، آپ مل جل کر سر جوڑ کر بیٹھیں گے اللہ کے خوف کا جام پی کر، تو انشاءاللہ ان سب کا راستہ ملے گا. دارالافتاء اہل سنت الحمدللہ ہماری رہنمائی کے لیے موجود جو ہے، ان سے آپ یہ مشورے کر کے چلیں گے تو اللہ کرے گا تو بہت ثواب ملے گا. اور انتظامیہ کو یہ مسائل بھی سیکھنے چاہیے، ان کو پتہ بھی تو نہیں ہوتے نا، وقف کے مسائل بہت پیچیدہ ہیں، یہ سب ان کو سیکھنا چاہیے. اور میں تو امام صاحبان کو بھی مشورہ دوں گا کہ 1 ماہ کا نماز کورس آپ ہمیں خدمت کا موقع دیں، فیضان مدینہ میں یا جہاں جہاں ہوتا ہے وہاں کر لیں آپ نماز کورس. اس میں آپ کی قراءت کی بھی مزید انشاءاللہ درستی، کہ بعضوں کی قراءت بھی درست نہیں ہوتی،
تو یہ درست ہو جائے گی. دیگر مسائل اگر آپ کو آتے بھی ہیں تو مزید پختگی ہو جائے گی انشاءاللہ. غلط فہمیاں ہوں گی کہ یار میں مسئلہ تو یوں ہے, پھر وہ پتا چلا بھائی مسئلہ تو یوں نہیں اور یوں ہے. یہ ادھر کو سب سیکھنے سے آئے گا. خالی خوش فہمی کہ میں بچپن سے نماز پڑھتا ہوں تو 100 سال کے نمازی کو بھی مسئلے نہیں پتا ہوتے. حضرت مولانا قاری مصلح الدین صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی زبانی میں نے یہ سنا تھا ایک بار ان کے جمعے کے بیان میں, غالباً جمعے کا بیان تھا. انہوں نے فرمایا کہ ایک بزرگ جو تھے انہوں نے اپنے بیٹے کو رائے خدا میں بھیجا علم دین حاصل کرنے کے لیے. 10 سال کے بعد ان کا کوئی خط ملا. پہلے تو خط تو ہماری آج کل جو ہے کمیونیکیشن ایسا تو تھا نہیں نظام. 10 سال کے بعد وہ پیغام ملا کہ ابو اب میں نے نماز کے مسائل سیکھ لیے ہیں. 10 سال میں نے نماز کے مسائل سیکھ لیے. تو یوں مطلب نماز کے مسائل سیکھنا, آپ بولو گے ایک کوئی چھو کرے اور سارے مسائل پتہ بھی چل جائیں اور یاد بھی رہ جائیں اور عملی جامہ بھی وہ پہن لیں, یہ ضروری نہیں ہے. معلوم ہوتا ہے لیکن عملی جامہ پہنانا یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے نا. ہم کو توجہ نہیں ہوتی رکوع میں ہماری پیٹھ صحیح بچھی ہوئی ہے کہ نہیں, سجدے میں انگلیوں کا جسے میں نے عرض کیا وہ لگے ہوئے ہیں کہ نہیں. یہ تو دوسرا جو محتسب ہوگا وہ مقرر کریں گے کہ ہمیں دیکھ کر بتائے تو پتہ چلے گا نا. کہ ہم سمجھتے ہیں کہ سب صحیح ہو رہا ہے. شیر بکری ہے کہ گھاٹ پر پانی پی رہے ہیں تو پتہ چلا شیر بکری کو ہضم کر بھی لیا, ڈکاریں بھی لے کر نکل چکا ہے. ہم کو سب یہ کرنے سے ہوگا. یہ جب ہمارا یہ دل میں حقیقی معنی میں خوف خدا آ جائے گا نا کہ ہم کو مطلب وہ نماز پڑھنی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور عین شریعت کے مطابق ہو, تو اس کے لیے بہت آپ کو کوششیں کرنی پڑیں گی. نماز کے احکام ہے, اس کو پڑھیں, 12 مرتبہ پڑھیں, اس کو ایک بار سے نہیں گزارا ہوگا. بہار شریعت کے یہ متعلقہ جو حصے ہیں ان کو پڑھیں, ان کو رٹیں. اب کیوں مطلب سب کا بوجھ لے رہے ہیں آپ, مطلب کیا کر رہی ہیں؟ چند سکوں کے لیے سب کا بوجھ اٹھانا ہے, آخرت میں کیا ہوگا؟ اس لیے اپنا بالکل یہ نہیں کہ وہ مسائل گھی گڑ جیسے آپ کے مطلب پکے ہونے چاہیے. نماز میں ایک بھی مطلب کوتاہی اپنی طرف سے نہ ہو, اس کا خیال رکھنا ہے. یہ سیکھنے سے آئے گا, بار بار مطالعہ کرنے سے آئے گا, مفتیان کرام سے پوچھنے سے آئے گا. جہاں بھی سمجھ نہیں آئی, اب تو ماشاءاللہ ٹیلی فون پر بھی مسئلے بتائے جاتے ہیں دارالفتہ اہل سنت میں, تو فون اٹھایا پوچھ لیا. اس طرح انشاءاللہ آپ چلیں گے نا تو آپ کی نماز درست ہوگی, آپ کو خود روحانیت بھی ملے گی, خشوع اور خضوع ملے گا, اور نماز بے حیائیوں اور برائیوں سے روکتی ہے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے منع کرتی ہے. تو یہ سب ان کا ظہور ہوگا نا جب ہماری نمازیں صحیح معنوں میں نمازیں ہوں گی. اللہ تعالیٰ نصیب کر دے صحیح نمازیں. کہ امام کو تو بالکل صحیح کیا صحیح تر ہونی چاہیے, کہ اس کے ساتھ بہت سارے وابستہ ہیں, مگر عوام کو بھی غفلت نہیں کرنی چاہیے کہ اکیلے کی نماز بھی ایسی نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اس میں اندھی چلائی جائے. اس کو بھی بالکل 100% درست ہی رکھنا ہے. امام کو 112% درست رکھنا ہے. اس پر یہ دوسروں کا ضامن جو ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ابو القمر ضیاء الرحمان صابری میرا نام ہے. تقریباً 83 سے جامع مسجد ابراہیم میں امامت اور خطابت کے فرائض انجام دے رہا ہوں. الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو اللہ عز و جل وہ ترقیاں عطا فرمائے. میں بھی ایک مسجد کا امام اور خطیب ہوں. میں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے لیے اپنا کیا کردار ادا کر سکتا ہوں, مدنی قافلوں کے سفر کے حوالے سے یا درس وغیرہ کے حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں گے. ماشاءاللہ 83. اللہ تعالیٰ آپ کے جذبات کو سلامت رکھے. اس میں کہ امام صاحبان یہ کر سکتے ہیں کہ جب جب دعوت اسلامی والے مبلغین درس دیں
تو خود اس میں بیٹھیں. عام طور پر ہوتا ہے کہ امام صاحب چلے جاتے ہیں, لوگ اٹھ جاتے ہیں ان سے ملاقات کے لیے, اور درس دینے والا بیچارہ گھبرا جاتا ہوگا. تو امام صاحب بیٹھے رہیں گے تو کچھ نہ کچھ مقتدی بیٹھے رہیں گے, امام صاحب بھی سنیں, مقتدی بھی سنیں, فائدہ ہوگا. اچھا, اب جہاں اس نے کوئی ہلکی پھلکی غلطی کی تب تو اس کو ٹوکنے کی حاجت نہیں ہے. ہاں, فاحش غلطی کی تب تو لازم ہے, اگر آپ کو پتا ہے کہ اسی وقت اس کا ازالہ ہو جائے, ترکیب بن جائے, تو اس کو بتا دیں احسن طریقے سے, نہ کہ ڈانٹ کے. تو اس طرح مطلب یہ کہ امام صاحب حوصلہ افزائی کرتے رہیں گے نا تو وہاں کام مضبوط ہوگا. رہا یہ کہ اجتماع کی حاضری, تو اب تو باب المدینہ میں تو 12 جگہ ہفتہ وار اجتماع ہے. جہاں اجتماع گاہ قریب ہو وہاں امام صاحبان کو چاہیے کہ مقتدیوں کو لے کر, بھلے عشاء پڑھ کر, اگر وہاں ایسی ترکیب نہیں ہے مغرب میں نہیں نکل سکتا تو عشاء پڑھ کر ہی سے, لیکن یہ بہت لیٹ ہو جائے گا, یا مقتدیوں کو وہ ترغیب دلا دیں کہ یہ وہاں جا کر مغرب پڑھیں, اور پھر بچے کچھ مقتدی جو ہوں تو وہ امام صاحب ان کو لے کر پہنچ جائیں اجتماع میں, رات وہاں گزاریں. اب فجر پڑھانی ضروری تو فجر کے لیے بھلے آ جائیں, کیونکہ اجتماع تو پوری رات کا ہوتا ہے نا, اشراق و چاشت تک ہوتا ہے مغرب سے لے کر. تو اس طرح آپ کریں گے نا تو آپ کے مقتدیوں میں انشاءاللہ مدنی انقلاب آ جائے گا, اتنا فائدہ ہوگا. مزید یہ کہ مدنی قافلوں میں سفر تو امام صاحب کو بھی کرنا چاہیے. امام صاحب جس دن کو بولیں گے نا کہ میں 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کر رہا ہوں, مقتدیوں کو اعلان کریں گے, تو میرے کو لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ مقتدی تیار ہو جائیں گے. تو اس طرح مدنی قافلہ وہاں سے بن سکے گا. اب یہ کہ کوئی چھٹیوں کی ترکیب وہاں ممکن نہیں ہے, تو اب ایسا کرے کہ امام صاحب جو ہے مقتدیوں میں یہ اعلان کر دیں کہ اس جمعہ ہفتہ اتوار میرا 3 دن کا مدنی قافلہ, یہ باندھ لے اپنا, پہلا جمعہ یا دوسرا جمعہ مہینے کا یہ باندھ لے, اور پھر اعلان کر دیں, جمعرات کو بتا دیں, پھر جمعے کی نماز میں بھی بتا دیں کہ آج ہمارا مدنی قافلہ شروع ہے, آپ بھی تشریف رکھیں. کوئی آدھے گھنٹے کے لیے, 15 منٹ کے لیے, کوئی 12 منٹ کے لیے, کوئی آخر تک بھی ہو سکتا ہے رک جائے آپ کے ساتھ. تو اس طرح آپ مسجد میں ہی مدنی قافلے کو ٹھہرا لیں. تو یہ ہمارا یہ ترکیب بنی کہ آپ کا قافلہ مانا جائے گا. مگر ان 3 دنوں میں آپ نے اگرچہ گھر مسجد سے متصل ہو, اور گھر میں نہیں جانا, کھانا پینا بھی یہی ہے, سونا بھی یہی ہے, سب کچھ یہی کرنا ہے عام عیسائی بھائیوں کے ساتھ, مقتدیوں کے ساتھ. تو یہ مدنی قافلہ آپ کا بنے گا. پھر وہ علاقہ جو ہے نا, سچی بولتا ہوں, امام جو ہے نا یہ علاقے کا بے تاج بادشاہ ہوتا ہے. میں آپ کے جو سامنے بیٹھا ہوں نا, جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ میں بچپن سے ہی, میرا بھائی نمازی تھے, بڑے بھائی, میں جاتا تھا بڑے بھائی کے ساتھ. ہم مطلب یوں نماز کا ذہن بنا, گھر میں امی کو نماز پڑھتے دیکھتا تھا, اور مصلی اور سفید چادر, اور پھر یہ کچھ پبڑیاں, بادامیں, سخت بادامیں جو ہوتی چھلکے والی بادام, وہ بچھا کر, یہ بڑا بھائی کچھ یہ پڑھتے تھے سفید کپڑے پہ بچھا کر, میرا خیال رات کو پڑھتے تھے عشاء کے بعد. اب یہ خدا بہتر جانے کیا پڑھتے تھے, اب تک نہیں پتا میرے کو. دیکھو اللہ رسول کا ذکر کرتے تھے, پڑھتے تھے یہ دونوں مل کے, اور یہ میں دیکھتا رہتا تھا کہ یہ پتہ نہیں کیا پڑھتے ہیں. یہ بولتے تھے ختم پڑھتے, یہ ہوتا ہوگا, لیکن اس کا ایک اثر, روحانیت تو ملتی ہے نا. تو آج آپ کے ساتھ ہوں. پھر مسجد اللہ کی رحمت سے میرے پڑوس میں جو تھی بادامی مسجد, اس میں صلاۃ و سلام ہوتا تھا, نعتیں ہوتی تھی, 11ویں شریف کے 11, 12ویں شریف کے 12, چھٹی شریف کے 6, محرم شریف کے 10 واز ہوتے تھے. وہاں شیرنی بیٹھتی تھی, چھوٹا تھا سمجھ پاتی نہیں تھی کیا بولتے ہیں, شیرنی کے لیے پہنچ جاتے تھے, مگر وہ آواز رس گھولتی رہتی تھی نا. اللہ اور رسول کے ذکر کی اور صلاۃ و سلام کی, اور دھوم دھام سے نعتیں پڑھی جاتی تھی. بال مبارک کی زیارت 12 ربیع الاول شریف کو ہوتی تھی, صبح سے شروع ہو جاتی تھی. بڑا لطف آتا تھا, بڑی روحانیت ہوتی تھی وہاں. تو یوں میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, تو اسی کی برکت ہے. اگر نعوذ باللہ کوئی اور ماحول ہوتا مسجد میں تو خدا جانے میرا کیا ہوتا. تو یہ مسجد جو نا یہ معمار ہے,
किरदार की, बच्चे बच्चे के किरदार की मेमार है। उसमें सबको ये कहूंगा कि अगर आप घर भी ढूंढे ना तो पहले मस्जिद ढूंढे कि ये मस्जिद मुझे मौफिक आएगी कि नहीं। अब मस्जिद अगर आपके मौफिक हो ना, फिर वहां अगर कुछ 19-20 बढ़ भी जाता हो ना दाम, आप वहां मकान का सौदा करें, अपनी आइंदा नस्लों को बचाएं, तो ये नेक बनेंगे, नमाजी बनेंगे और आशिकान रसूल में इनका शुमूल होगा इंशाअल्लाह। वरना मफहूम मुखालिफ आप खुद निकाल लें। रिस्क तो अल्लाह ताला हम सबको आशिकान रसूल के जुमरे में रखे। तो इसलिए आप मस्जिद को ऐसा बनाएं कि आपकी ये नस्लें जो है ना, आपके मस्जिद के इर्द गिर्द इमाम बेताज बादशाह होता है। तो इमाम जैसा अगर वन एक्टिव मस्जिद में इसने रौनक कर रखी ना, तो इंशाअल्लाह बच्चा बच्चा जो है ना वहां का नमाजी और आशिक रसूल बनेगा इंशाअल्लाह। तो मदनी माहौल बनाएंगे, मदनी काफिले की तरकीब रखेंगे। बच्चों को भी डांटना नहीं है, भगाना नहीं है। बहुत बड़ी मतलब हर दिमाग टाइप के लोग होते हैं, भागा चल करके बच्चों को भगा देते हैं। अरे यार ये बच्चा ये तो ना समझे, इस पर तो ये तो मरफूउल कलम है, तो कोई कलम नहीं चलेगा। आप ये जो मस्जिद में हरकत कर रहे हैं ये क्या है? इसको नफरत नहीं हो जाएगी आपसे कि इमाम माने वो झाड़ने वाला, मुतवल्ली माने झाड़ने वाला, डांटने वाला, कान खींचने वाला, भगा देने वाला। वो नफरत फिर ये मस्जिद में आएगा कैसे? तो इनको रोकना भी है मस्जिद से, तो प्यार से रोका जाए अगर इतने ना समझे तब भी, क्योंकि ये सादा लोह होता है, जो लिखेंगे तो लिखा जाएगा, तख्ती है ये। तो इस पर वो नरमी से प्यार से कि बेटे आप यूं नहीं क्या करें, शोर नहीं क्या करें, उधर चले जाएं, उधर बैठ जाएं, मोहब्बत से कि उसको मतलब आपसे नफरत ना हो, डांटे। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ये हमारे जो जिम्मेदार पाकिस्तान सतह के इनकी तरफ से ये मैसेज आया है कि इमामत कोर्स की ताल्लुक से कि 6 शव्वालुल मुकर्रम और 15 रबीउल अव्वल, यानी ये 14 ये इस वक्त जो है ये 6 अभी जो करीब होगा वो 6 शव्वालुल मुकर्रम, फिर आइंदा साल 15 रबीउल अव्वल, 12 माह की 2 तारीखें हैं इमामत कोर्स की के हवाले से। माशाअल्लाह। चलो भाई अब ये सारी इंतजामिया फिर संभाल लोगे, सब आ गए तो अल्लाह ऐसा जज्बा दे। तो नमाज कोर्स के लिए भी आगे बढ़े। ये तो आए दिन होते रहते हैं नमाज कोर्स की, कोई ताजा तरीन तारीख मैं दे दूं आपको, अगर आप तैयार होते हैं तो कल से शुरू करवा देते हैं इंशाअल्लाह 2 मार्च नमाज कोर्स, या कोई तारीख दे दें इनको कि उस दिन से नमाज कोर्स, या जो जारी है वो खत्म होगा उसके दूसरे दिन फिर नमाज कोर्स। 2 मार्च फरमा रहे, 2 मार्च नमाज कोर्स, ये 1 माह का है। 7 तो इसमें भी हमारी इंतजामिया जो है या दीगर ईसाई भाई है, वो नमाज अगर दुरुस्त नहीं है तो आप बताओगे बगैर नमाज के बंदा किस काम का? नमाज तो दुरुस्त करनी एनी हाउ करनी है। ये बिल्कुल अपना रट लें आप, बिल्कुल यानी कि अपने जहन में बिठा लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। इसके औकात क्या होंगे? 7 दिन छुट्टी करके फैजान मदीना में रहना होगा, क्या तरकीब होगी? जी, ये 7 दिन जो है वो फैजान मदीना और इसके अलावा भी दीगर शहरों में भी हमारी मजलिस जो कोर्सेज है इसके तहत ये सिलसिला होगा। 2 मार्च से 7 दिन जो है ये यहीं जहाँ जो कोर्स होगा वहीं रिहाइश रखनी होगी, ताकि तहज्जुद से लेकर रात सोने तक का इसका बाकायदा जदवल भी है और इसमें जो है वो मुकम्मल नमाज, इसके अस्कार वगैरह भी याद कराए जाएंगे। यानी घर नहीं जाना होगा? जी बाबा, कहीं भी नहीं जाना होगा, अंदर रहना होगा। जहाँ अगर ये ले जाएं कोर्स करवाने वाले तो बस उनके साथ मिलके भले जाएं आप। इलाका दौरा वरा नेकी की दावत की हो सकता है आपको प्रैक्टिस करवाइए, वो मदनी दौरा बोलते हैं इसको, नेकी की दावत देने का, तो वो करवाएं। तो इंशाअल्लाह ये कि मदीना होता रहेगा।
7 दिन निकालें। वैसे भी छुट्टियां तो इमाम साहिबान अक्सर तो दूसरे शहरों के होते हैं, तो वो दूसरे शहरों में अपने जाते ही छुट्टियां लेकर। तो अपनी इमामत अगर दुरुस्त हो जाएगी आपकी तो मदीना मदीना हो जाएगा, गलतियां दूर हो जाएंगी, गलत फहमियां दूर हो जाएंगी, मालूमात नई नई हासिल होंगी इंशाअल्लाह। इल्म बढ़ेगा, घटेगा नहीं इंशाअल्लाह। ये तो नमाज कोर्स के ताल्लुक से आपके मदरी पुल हुए, और इमामत कोर्स का दौरानिया जो है वो 5 माह ही है। जिस तरह पहला इनका दौरानिया था और वो 12 माह में 2 तारीखें हैं, और आपने जो नमाज कोर्स का बयान किया है वो 7 दिन का ही है। और वो घर पे भी आना जाना रहेगा इनका? नहीं, अच्छा, वो अच्छा। 5 माह जो है उसमें वो वही होता है इनका जदवल, ये चलता है, और उसमें क़िराअत और फिर मसाइल और सारी चीज़ें उसको लेकर इमामत कोर्स पूरा करवाया जाता है। मेरा नाम हाफिज मोहम्मद एहसान मलिक है। मैं पठान मस्जिद गौसिया टंडो आदम का खतीब व इमाम हूँ। मेरा बाबा जानी की बारगाह में ये अर्ज़ है कि बहुत से लोग बाहर तो सही चल फिर रहे होते हैं, लेकिन जब मस्जिद में आते हैं और बाजमात नमाज अदा करते हैं या वैसे अपनी नमाज अदा करते हैं तो वो कुर्सी पर बैठ कर नमाज अदा करते हैं। उस बारे में शरीयत क्या कहती है? कुर्सी पर नमाज जो है ना, ये तो आजकल कर, पहले तो हमने कभी कुर्सी देखी भी नहीं थी, अपनी जवानी में कभी कुर्सी नहीं देखी थी। अब ये मस्जिदों में कुर्सियां अब तो हिस्सा हो गई हैं मस्जिदों का। तो उसमें ऐसा कि जब सजदे पर कुदरत नहीं रहती तो क़याम साकित हो जाता है, वरना क़याम तो है ही फर्ज। अगर इतना मुमकिन है कि खादिम के सहारे पर या दीवार से टेक लगाकर या असा के सहारे पर भी खड़ा होना उसके लिए मुमकिन है तो खड़ा होना होगा। अगर तकबीर तहरीमा इतनी देर में कह लेता है खड़े होकर तो वो भी कहनी होगी, फिर भले बैठ जाए और बैठकर नमाज पढ़े। तो ये वाकई कुर्सियों पर लोग बैठते हैं। अब इसमें सब ऐसे नहीं होंगे जिनके लिए कुर्सी पर नमाज पढ़ना जायज हो, कि वो सजदे पर कुदरत रखते होंगे, या सजदे पर कुदरत तो रखते हैं लेकिन वो ऐसा होता है कि इनमें ये कुछ और ऐसी शदीद तकलीफ होती हो, ये होता हो, इस वजह से भी वो बैठकर नमाज पढ़ने की इजाजत मिलती है। और इस सिलसिले में अपने मकतबतुल मदीना ने किताब शाये की है मुफ्ती फुजैल साहब की, वो कुर्सी पर नमाज के अहकाम, ये बहुत मुफीद है। इसमें मुख्तलिफ सूरत है कि कुर्सी पर कब जायज होती है और कब नाजायज होती है, कुर्सी रखने के क्या क्या मतलब अहकाम है, कहाँ रखनी चाहिए वगैरह वगैरह। अगर हाजी हसन मौजूद है तो मजीद तफसीलात बता दें इनको। ठीक है पापा, जो आपने फरमाया क़याम में ये है कि क़याम जो फ़र्ज़ है वो फ़र्ज़ के अंदर ज़रूरी है, और इसी तरह वाजिबात में यानी वाजिब नमाज़ों में और सुन्नत फ़जर के अंदर ज़रूरी है। बाकी जो आपने फरमाया दुरुस्त फरमाया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरा नाम मोहम्मद नबील रज़ा है और मैं जामे मस्जिद फैज़ान फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा में इमामत के फ़राइज़ सर अंजाम देता हूँ। हुज़ूर, मेरा आपसे सवाल ये है कि एक इमाम को कैसा होना चाहिए कि वो अपना वक़ार भी बाकी रखे और तन्हाई भी वो अपनी इस्तेमाल कर सके। कि अब ये है, होता ये है कि वो अगर किसी के साथ ताल्लुक़ वगैरह बनाता है या वो नेकी की दावत के लिए जाता है तो उस तरह की उसकी दोस्तियाँ मज़ीद बढ़ती चली जाती हैं, जिसकी वजह से बाद में उस इमाम को परेशानी होती है। अगर वो तन्हाई पसंद होता है, हुजरा नशीनी होता है, तो फिर उस पर भी तरह तरह के इल्ज़ामात आयद कर दिए जाते हैं। इमाम को सुख दुख में हिस्सा लेना चाहिए अपने मुक्तदियों के, और सीरियस रहना चाहिए। अवाम के साथ फ्री होंगे ना तो फिर वो बात बनेगी नहीं। तहके लगाएंगे आप उनके साथ, मजाक मस्करियां करेंगे तो फिर वो आपका वकार फिर रोब नहीं रहेगा उन पर। थोड़ा सीरियस भी रहे, और जब इनको जरूरत हो तो इनकी जरूरतें पूरी करें। यानी इसको यूं समझे कि अभी नमाज से आप फारिग हुए और आपको विरदो वज़ाइफ पढ़ने हैं, फजाइल भी इसके बहुत हैं,
اور کوئی آ کر بیٹھ گیا ملاقات کے لیے، وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے، اب آپ ششو پنج میں کہ وظائف پڑھوں یا اس کی سنوں، تو دونوں میں افضل کیا ہے؟ دونوں میں افضل یہ کہ خواہ وظائف ترک کرنے پڑ جائیں، جو آیا ہے اس سے ملیں اور اس کی سنیں، یہ افضل ہے کہ مسلمان کی دل جوئی، مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا، یہ فرائض کے بعد افضل عمل ہے۔ مگر ہمارے یہاں یہ نہیں ہوتا، بھائی میرے وظائف پڑھنے کا ٹائم ہے، بعد میں آنا۔ اب یہاں ریا کے الگ مسائل اور پتہ نہیں کیا کیا، اب اگلے کو ابھی تکلیف ہے، اس کو بیچارے کو دم کروانا، اور ہم بولتے ہیں میرے ورد و وظائف کا ٹائم ہے۔ یا وہ کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتا ہے، آپ اس کا حل دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اگر نہیں بھی رکھتے تب بھی اس کو مطلب کچھ مل ملا کے کوئی رہنمائی کر دیں کہ بھئی یہ آپ ذرا فلاں سے پوچھ لیں، یا دارالفتہ اہل سنت کو یہ رہا نمبر، آپ فون کر لیں۔ کوئی ایسی ہے نا کہ اپنی تنہائی ہونی چاہیے، اوراد و وظائف تو ہونے چاہیے، لیکن اس کی وجہ سے امت کی خیر خواہی اور دل براری میں فرق نہیں آنا چاہیے، یہ افضل ہے۔ مسلمانوں کا دل رکھنا، اس کی دلجوئی کرنا، یہ افضل ہے، اس کو خیال رکھیے گا۔ جب اللہ کو راضی کرنا ہے تو اللہ کو راضی کرے، مسلمانوں کے مسئلے حل کرے، ان کے کام آئے، ان کو تسلی دیں، بیمار آ رہے ہیں، پریشان حال آ رہے ہیں، اور آپ ہیں کہ تسبیح لیے بیٹھے ہوئے، اچھی بات ہے، لیکن یہ اچھی ترین بات ہے جو میں بتا رہا ہوں۔ بلکہ بعض صورتوں میں تو ہو سکتا ہے کہ اور واجب بھی ہو جاتا ہو کسی کو سنبھالنا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک حکایت مجھے یاد آ رہی ہے احیاء العلوم میں، اس کا اپنے طور پر کوئی لب لباب یا مفہوم عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ بنی اسرائیل کے دور کا کوئی واقعہ ہے کہ ایک شخص نے 360 کتابیں لکھی۔ اب اس دور میں لکھنا کتنا مشکل ہوتا ہوگا، 360 کتابیں یا 360 صحیفے اس نے پیپرز لکھے، اور اس کے ذہن میں آیا کہ مجھ سے رب راضی ہو گیا ہوگا، لیکن بتایا گیا کہ نہیں۔ اسی طرح کچھ عبادات بھی کی اس نے، لیکن وہ رضا کا مجدہ نہیں ملا۔ پھر یہ سب کو چھوڑ چھاڑ کر یہ صاحب جو تھے وہ لوگوں کے کام آنے لگے، عوام میں آ کر بیٹھ گئے۔ اب ان کے کام آنے لگے، ان کے مسائل حل کرنے لگے، ان کی مشکلات میں ان کی ہمدردیاں، اور یہ شروع کر دی۔ اب یہ ان کے ذہن سے نکل گیا کہ مطلب میرا کوئی عمل کام بھی آئے گا، اور پیغام آیا کہ اللہ تم سے راضی ہوا۔ اس طرح کی ایک حکایت اس مضمون کی احیاء العلوم۔ تو لوگوں کا دل رکھنا ہم شروع کر دیں نا، تو میرا خیال ہے کہ یہ معاشرے کے دکھڑے جو ہے نا یہ ختم ہو جائیں۔ ہم عوام کو گھاسی نہیں ڈالتے۔ امام صاحب بھی کیا، وہ نماز پڑھا کر اپنی جگہ پر بیٹھ گئے، ان کی مہربانی۔ وہ ایسے تسبیح پڑھ رہے ہیں، وہ سر جھکا کر کے کسی کی جرت ہی نہیں ہے کہ وہ قریب آ کر آپ سے ہاتھ ملا سکے، تو وہ چلے گئے عوام۔ اچھا خیر تسبیح پڑھے آپ، لیکن انداز ایسا ہو کہ کوئی ملے نا تو آپ وہ تسبیح آپ رکھ دیں یا اس کو روک دیں پڑھنا، ماشاءاللہ جی فرمائیے کیا حکم ہے، ایسا اس کا مطلب غم، آدھا غم تو دور ہو جائے گا۔ آپ تھوڑا مسکرا کر بات کریں گے نا اس سے۔ اگر یہ بولتا ہے کہ میرے والد کی طبیعت بہت خراب ہے، آپ حضرت چلیے نا دم کر دیجئے، آپ تسبیح رکھیں جیب میں، اور چون چاں کیے بغیر احسان نہیں رکھیں اس پر، یار میرے وظائف چھوٹ گئے، چلو ٹھیک ہے میں چلتا ہوں، آپ بولتے ہیں تو یہ کچھ بھی نہیں۔ آپ چپ چاپ اس کے ساتھ چلے جائیں اور چھو کر کے آ جائیں۔ ٹھیک ہے شفا دینا آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کا دل کتنا خوش ہوگا، اس کا دل خوش ہوگا، اس کے باپ کا دل خوش ہوگا، مریض کا، اور پتہ نہیں کس کس کا دل خوش ہوگا۔ ہمارے امام صاحب بہت اچھے ہیں، جب بولو بیچارے آ جاتے ہیں، بہت شریف اور سیدھے آدمی۔ اس لیے بھی نہیں کہ اپنی تعریف اور واہ واہ ہو،
یہ میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ ایسا پھر لوگوں کا ذہن بنتا ہے. ہمیں اس لیے نہیں کرنا, ہمیں نیتیں کرنی ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے جا رہا ہوں, نذرانے کے لیے نہیں. جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے. نذرانہ بیچ میں ٹپک پڑا اس لیے گئے تو پھر ظاہر ہے وہ ثواب کا کیا بنے گا. اس لیے وہ نفس کو مار کر کوٹ کر اس کو اللہ کی رضا کے لیے چپ چاپ جانا ہے, اور لوگوں کو بتانا بھی نہیں ہے کہ میں یوں کرتا ہوں بلا حاجت. انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا, لوگ آپ کے پیچھے ہوں گے, پورا علاقہ جو ہے نا عاشقان رسول کا انشاءاللہ گہوارہ بنے گا, اور جو جشن ولادت کی دھومیں مچیں گی, 11ویں شریف کے جو نظارے ہوں گے وہاں مدینہ مدینہ بغداد بغداد ہوتا رہے گا انشاءاللہ. اور ہماری مسجدیں جو ہے اللہ کرے وہ عشق رسول کے جام تقسیم کرنے کا مرکز بن جائے. آمین آمین. یہاں سے محبتیں تقسیم ہو, نفرتیں تقسیم نہ ہوں, نفرتیں مٹائی جائیں, محبتیں بڑھائی جائیں. امامت کورس امام کو چاہیے کہ نماز کے لیے جاتے جاتے بھی اگر کوئی بے نمازی بھی ہو نا, اس کو بھی بولے, نمازی بولے آئیے آئیے نماز تیار ہے, آئیے جماعت تیار ہے. امام بولتا رہے گا نا گھر سے نکلتے ہوئے راستے میں, تو انشاءاللہ آپ کے نمازیوں کی تعداد بڑھ جائے گی. اور ظاہر مسلمان نمازی ہوں گے, آپ کو ثواب تو ملے گا ہی, نہیں بھی مانیں گے تو بھی ثواب ملے گا نیکی کی دعوت کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, ہم سب کی حاضریاں قبول فرما. یا اللہ جو کچھ بیان کیا گیا اس کی کوتاہیاں غلطیاں معاف فرما. اے اللہ ان پر ہم کو ثواب عطا فرما, قبول فرما. الہ العالمین ہمیں اخلاص عطا فرما. اے اللہ ہمارے امام صاحبان کی مشکلات کو حل فرما. یا اللہ حرص اور طمع سے بچا. اے اللہ اس طرح کے وسوسوں سے بچا کہ فلاں کی اتنی تنخواہ, مزدوروں کی اتنی آمدنی اور میری اتنی آمدنی نہیں. یا اللہ ہم کو اپنا شکر گزار بندہ بنا کہ تو نے ہم کو امامت کا مصلح عطا فرما دیا, بے تاج بادشاہ بنا دیا. تیرا کرم ہے, جو کسی رقم خرچ کرنے سے نہیں ملتی وہ ہمیں اے اللہ تو نے اپنے کرم سے یہ سعادت بخش دی. ہمیں قدر نصیب فرما, گلے شکوے سے بچا. الہ العالمین ہم میں جو مریض ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما. الہ العالمین جو مقروض ہیں بارے قرض سے سبک دوش ہوں. الہ العالمین ہم سب بے حساب مغفرت پا لیں اور جنت الفردوس میں تیرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب ہو جائے. آمین. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے, کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مصطفیٰ جانے رحمت بیلا کو سلام. مصطفیٰ جانے رحمت بیلا کو سلام. شمع بز ہدایت بیلا کو سلام. شمع
جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جی سوہانی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت بیدار ہو سلام مصطفیٰ جان رحمت بیدار ہو سلام شمع بز میں ہدایت بیدار ہو سلام غوث اعظم امام تقی والنقی، غوث اعظم امام تقی والنقی، جلوہ شان قدرت بیدار ہو سلام، جلوہ شان قدرت بیدار ہو سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا، مصطفیٰ جان رحمت بیدار ہو سلام، شمع بز میں ہدایت بیدار ہو سلام۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم، صلاة وسلاما عليك یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا شمی یا مطلبی یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ۔ مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ۔